السلام علیکم سامعین، اس براڈ کاسٹ کا مقصد اسٹیٹ بینک کے ایک نئے اسٹاف نوٹ کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا ہے۔ یہ اسٹاف نوٹ پاکستان پوسٹ کو فائنینشیل انکلوژن کے لیے استعمال کرنے کے جائزے پر مبنی ہے۔ ہمارا بنیادی تصور یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ کو دوسرے مالی اداروں کے مقابلے میں 4 حوالوں سے فوقیت حاصل ہے۔ پہلا ہے افورڈیبلٹی، یعنی کم قیمت۔ پاکستان پوسٹ کی خدمات دوسرے اداروں سے سستی ہیں، جن پر حکومت ایک طرح سے سبسڈی دے رہی ہے۔ دوسرا پہلو ہے پینیٹریشن، یعنی رسائی۔ پاکستان پوسٹ کے 2000 سے زائد ڈیلیوری پوسٹ آفس اور اس سے کہیں زیادہ نان ڈیلیوری پوسٹ آفسز کا جال 5 بڑے شہروں کے علاوہ پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے۔ تیسرا پہلو اعتماد، یعنی ٹرسٹ کا ہے۔ پاکستان پوسٹ نے پاکستان بننے کے ساتھ ہی اپنی خدمات کا آغاز کر دیا تھا، جبکہ برِ صغیر میں پوسٹل سروس کی تاریخ اس سے بھی پہلے کی ہے۔ پاکستان پوسٹ کا روایتی سیونگز بینک دور دراز علاقوں میں فائنینشیل سروسز کا واحد مرکز ہے۔ چوتھا پہلو پریکٹیکلٹی کا ہے۔ پاکستان پوسٹ کئی فائنینشیل سروسز آسانی سے مہیا کر سکتا ہے، مثلاً بیرون ملک پاکستانیوں کی ترسیلات زر کی ڈیلیوری۔ اس حوالے سے پاکستان پوسٹ نیشنل بینک کے ساتھ مل کر کام شروع کر چکا ہے۔ اگر ان کی مشترکہ کاوش آگے بڑھتی ہے تو باہر سے آنے والا بہت سا زر مبادلہ قانونی طریقوں سے آنے لگے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی منسلک لینڈنگ اور انشورنس سروسز کا بھی اجرا کیا جا سکتا ہے، جن کے بارے میں اسٹاف نوٹ میں ذکر ہے۔ اگر ہم دنیا کے دیگر ممالک میں پوسٹل سروسز پر نگاہ ڈالیں تو اس سے بھی پاکستان پوسٹ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مثلاً جاپان، چین، برازیل، بھارت اور روس، ان ملکوں نے پوسٹل سروسز کے ذریعے مالی شمولیت میں نمایاں اضافہ کیا ہے۔ خصوصاً جاپان نے اس حوالے سے کافی پیش رفت کی ہے۔ جاپان کی اس کامیابی کی ایک بڑی وجہ ان کے معاشرے میں بچت کرنے کا رجحان ہے، جس سے ان کی پوسٹل سروسز نے خوب فائدہ اٹھایا اور دوسری جنگ عظیم کے بعد ملک کی ریکنسٹرکشن، ہاؤسنگ اور چھوٹے کاروباروں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی کردار ادا کیا۔ اب واپس پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ اگر پاکستان پوسٹ کے پوٹینشل کو پوری طرح استعمال کیا جائے تو مالی شمولیت کی قومی حکمت عملی، یعنی نیشنل فائنینشیل انکلوژن اسٹریٹجی کے مقاصد اور اہداف بآسانی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ کو مالی شمولیت کا مقصد حاصل کرنے کے لیے کیسے مزید مؤثر بنایا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ کی فائنینشیل سروسز کو بڑھایا جائے، خاص طور پر دور دراز علاقوں میں لونز اور انشورنس سروسز کی فراہمی پر توجہ دی جائے۔ اس طرز کی ایکسپینشن کے لیے کئی بلو پرنٹس پہلے سے ہی موجود ہیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان پوسٹ نوجوانوں میں مالی آگاہی کا پروگرام شروع کر سکتا ہے اور ان کو شروع ہی سے بچت کرنے اور پوسٹل سیونگز میں اکاؤنٹ کھولنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ تیسرا کام یہ ہے کہ پاکستان پوسٹ دیگر بینکوں، خصوصاً اسلامی بینکوں سے اپنے کاروباری روابط مضبوط بنائے۔ پاکستان پوسٹ لوگوں کو ان بینکوں کے بارے میں آگاہی دے، خصوصاً پاکستان پوسٹ کے روایتی کسٹمر کو جو مذہبی بنیادوں پر عام بینکاری سے کٹے ہوئے ہیں۔ لیکن ان سب کے لیے پاکستان پوسٹ کو کچھ چیلنجز بھی درپیش ہیں، جن کا حل لازمی ہے۔ پہلا چیلنج اس کی فائنینشیل سروسز کو ریگولیٹری معیار، خصوصی طور پر AML CFT کے ضوابط کے مطابق لانا ہے، اور دوسرا ٹیکنالوجی کو بھرپور طریقے سے اپنانا ہے تاکہ دوسرے اداروں سے بہتر مقابلہ کیا جا سکے۔ اس ضمن میں مزید معلومات کے لیے آپ اسٹاف نوٹ کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اللہ حافظ۔